الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، پروفیسر زہیب الرحمان اپنے نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ اسٹوڈنٹس، ہم چیپٹر نمبر 5 اب اسٹڈی کر رہے ہیں بی ایس سی میکینکس کیونکہ غوری صاحب کی بک کا، جس کا نام فرکشن ہے۔ چیپٹر نمبر 5 کا نام فرکشن ہے، اور آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ پچھلے ٹاپک کی آپ یہ کہیں کہ ایپیسوڈ نمبر 2 ہے، اس کا کیس نمبر 2 ڈسکس کریں گے۔ ٹاپک ہمارے سامنے ہے کہ ایکویلبریم آف اے پارٹیکل آن رف انکلائن پلین۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اس کا جو کیس تھا لمیٹنگ ایکویلبریم کا، اس کی کنڈیشن کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے کہ فائنڈ دا لیسٹ فورس ٹو ڈریگ اے پارٹیکل اپ آن اے رف انکلائن پلین، یعنی وہی ایک انکلائن پلین ہے۔ چلیں ادھر بنا دیتے ہیں۔ یہ فرض کریں ہمارے پاس ایک انکلائن پلین ہے ایسے، اور اس کے اوپر ہم ایک باڈی رکھ دیتے ہیں۔ یہ اس کے اوپر ایک باڈی پڑی ہوئی ہے۔ تو ہم نے اب بتانا یہ ہے کہ اس کو اگر ہم نے اس پلین کے اوپر کی طرف کھینچنا ہے، ڈریگ اے پارٹیکل اپ اوپر کی طرف آن اے رف ہاریزونٹل انکلائن پلین، یہ ایک انکلائن پلین ہے، تو اس میں اوپر کی طرف اگر ہم نے اس کو کھینچنا ہو تو اس کے لیے کم سے کم کتنی فورس ریکوائرڈ ہے، یہ ہم نے اس آج کے لیکچر میں فائنڈ آؤٹ کرنا ہے۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ یہ ہمارے پاس ایک انکلائنڈ پلین ہے جو کہ اینگل بنا رہا ہے الفا ود دس ایکس ایکسس، رائٹ۔ یہ ہمارے پاس فرض کریں ایکس ایکسس ہے، تو اس جو باڈی ہے یا پارٹیکل ہے، کچھ بھی کہہ رہے ہیں آپ، اس کا کوئی نہ کوئی ویٹ بھی ہوگا، تو ہم یہاں پہ اس کا ویٹ ڈرا کرتے ہیں۔ یہ جی اس کا ویٹ آ گیا، اس کو ہم ڈینوٹ کر دیتے ہیں W = mg سے، بالکل پچھلے کویشچن کی طرح یہ بھی چلے گا، اور اس کا کوئی نہ کوئی نارمل اس کو اب یہ ہمارے پاس کیا ہوگا، یہ R ڈیش ہوگا، کیونکہ یہ فورس نیچے کی طرف ایکٹ کر رہی ہے، اور چونکہ یہ ایکویلبریم میں ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی فورس اس پارٹیکل کے اوپر ایکٹ کر رہی ہے جس نے اس W یعنی mg کو بیلنس کیا ہوا ہے۔ تو وہ جو ریئیکٹیو فورس ہے دیٹ از کالڈ دس R ڈیش، اس کو ہم شو کر دیتے ہیں ڈاٹر لائن سے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ہم ایک ڈرا کر دیتے ہیں نارمل فورس بھی، تو یہ ہو جائے گا نارمل۔ یہ آ گیا ہمارے پاس نارمل، میکنگ اینگل 90 ڈگری، تھوڑی سی مسٹیک ہے تو اس کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں۔ تو یہ ہمارے پاس نارمل ریئیکشن آ گیا، اس کو ہم ڈینوٹ کر دیتے ہیں R سے۔ تو اب یہ فورس ہم نے اوپر کی طرف لے کے جانا ہے اس پارٹیکل کو، تو اس کے لیے ہمیں جو فورس ریکوائرڈ ہوگی، تو وہ فورس ہم فرض کر لیں کہ یہ ہے ہمارے پاس، دس فورس از کالڈ P، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ دس از میکنگ این اینگل تھیٹا ود دس انکلائن پلین اے بی، اس کا نام بھی ہم رکھ لیتے ہیں اے بی، انکلائن پلین کا۔ جب یہ اوپر کی طرف اس کو کھینچا جائے گا تو ہم جانتے ہیں کہ فورس آف فرکشن ہمیشہ پولنگ یا پشنگ فورس کے اپوزٹ ہوتی ہے، تو وہ آف کورس نیچے کی طرف ہوگی۔ یہ اوپر کی طرف جا رہی ہے باڈی، تو فرکشن نیچے کی طرف ہوگی، تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں دس از آور میو آر۔ تو یہ تقریباً ہماری
ڈائیگرام کمپلیٹ ہو گئی ہے. یہاں پہ ہم یہ بتا دیتے چلیں کہ یہ اینگل جو ہے وہ 90 ڈگری ہے. تو یہ اینگل ہم نے پچھلی دفعہ بھی فائنڈ آؤٹ کیا تھا. دس از اکول ٹو 90 ڈگری مائنس الفا. یہ ہو جائے گا 90 ڈگری مائنس الفا. سمپل سی بات ہے کہ یہ ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل ہے, یہ 90 ڈگری ہے, یہ الفا ہے, تو یہ 90 ڈگری مائنس الفا ہی ہوگا کیونکہ انٹیریئر اینگلز کا سم 180 کے برابر ہوتا ہے. تو یہ جو اینگل ہے, چلیے یہ بھی ابھی بعد میں بتاتے ہیں اگر ضرورت پڑتی ہے تو. اب ہم اس کی ڈسکرپشن بھی یہاں پہ نوٹ کر لیتے ہیں. جی تو اسٹوڈنٹس یہ ہم نے یہاں پہ مینشن کر دیا ہے کہ کنسیڈر پارٹیکل آف ماس m placed on a rough inclined plane AB making angle this alpha with this x-axis as shown in the figure. There are not 3 forces but now 4 forces. یہ میں نے ایکچولی پچھلا والا ہی کاپی کیا ہوا ہے اور اس میں تھوڑے سے چینج کی ہے. تو یہاں پہ ہے there are 4 ایکچولی فورسز. ناؤ کون کون سی فورسز ایکٹ کر رہی ہیں؟ ایک یہ P, یہ پھر R, پھر یہ میو R, اور چوتھی ہے یہ ویٹ W. یہ ریئیکٹیو فورس ہم اس میں کنسیڈر نہیں کرتے. W is equal to mg, R is equal to normal reaction, F is equal to mu R, اور P ہے the least force to drag the particle up making angle theta with the plane, یہ والا. تو آئیے اب اس کو ہم کیا کریں گے, ان فورسز کو along this inclined plane اس کو ہم کیا کریں گے, اس پہ ریزالو کریں گے. تو اب ہم اس کو ریزالو کرتے ہیں. نو ریزالو ان دی فورسز along دی perpendicular to the inclined plane AB. یہ میں نیکسٹ پیج پہ اسی ڈائیگرام کو فگر کو کاپی کر کے یہاں لے آیا ہوں. تو پہلے ہم کرتے ہیں along دی inclined plane. دوسرے لفظوں میں اس AB پلین کو اب ہم ایکس ایکسس مان لیں گے اور اس کا جو ایکس ایکسس کے along جو فورسز ہیں ان کو ریزالو کرتے ہیں. ایکس جو ہے وہ فورسز ہیں, ان فورسز کا سم ہے, دیٹ از دا سم آف ریزالو پارٹس آف دا آل فورسز ایکٹنگ along ایکس ایکسس. تو سب سے پہلے فورس ہے P, دس از میکنگ اینگل تھیٹا ود دس AB. تو یہاں پہ لکھ دیتے ہیں P cos آف تھیٹا پلس دوسری فورس ہے R, اور یہ اینگل بنا رہی ہے 90 ڈگری. تو یہ آ جائے گا R cos آف 90 ڈگری پلس اس کے بعد ہے میو R, تیسری فورس, اور یہ کیا اینگل بن رہا ہے یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ اینگل بن رہا ہے یہ والا, ہم اس کو ریڈ سے ڈینوٹ کر دیتے ہیں یہاں تک. یہ اینگل ہمارے پاس ہے 180 ڈگری. تو یہاں پہ آ جائے گا میو R cos آف 180 ڈگری, اور آگے ہے پھر ہمارے پاس mg. تو mg ہم لیتے ہیں mg cos آف, اب اس کا اینگل کیا ہوگا, اس ریڈ کلر تک یہ تو ہے ہمارے پاس اینگل 180 ڈگری, اور اس کے بعد یہ اس میں ایڈ ہو جائے گا مزید 90 ڈگری مائنس الفا. تو یہ ٹوٹل ہو جائے گا 270 ڈگری مائنس الفا. یہ ہم پچھلے کویشچن میں بھی ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں. تو اب یہ ہو جائے گا ہمارے پاس دس امپلائز ایکس از اکول ٹو P cos تھیٹا اسی طرح رہا پلس R انٹو cos 90 ڈگری ہمارے پاس 0 کے برابر ہوتا ہے, پلس میو R cos 180 ڈگری مائنس 1 کے برابر ہوتا ہے. یہ ویلیوز آپ کو یاد ہونی چاہیے. پلس mg cos آف 270 ڈگری مائنس الفا, یہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ دس از مائنس سائن الفا. اس کو آپ cos آف الفا مائنس بیٹا کا فارمولا لگائیں گے تو یہی رزلٹ آئے گا. تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس x از اکول ٹو P cos آف تھیٹا, یہ ختم, یہ ہو گیا مائنس میو R, اور پھر آ جائے گا مائنس mg سائن آف الفا. تو باڈی یا پارٹیکل کیا ہے, وہ ایکولیبریم میں ہے. تو یہاں پہ ہم لکھیں گے سنس the particle is in equilibrium
تو ایکویلبریم میں ہونے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا، یہ ایکس ہمارا 0 ہو جائے گا. سو دیئرفور ایکس از اکول ٹو 0 آ گیا. جب یہ 0 آ گیا تو پھر یہ سارا فیکٹر کس کے برابر ہو جائے گا، دس امپلائز پی کاس آف تھیٹا مائنس میو آر مائنس ایم جی سائن آف الفا اینڈ دس ہول فیکٹر از اکول ٹو 0. اب یہاں سے اگر ہم نے یہ میو آر نکالنا ہو تو ہم کیا کریں گے، اس میو آر کو اٹھا کے اس طرف لے جائیں گے تو یہ پلس ہو جائے گا. تو یہی ہم نے کیا اگلے اسٹیپ میں کہ میو آر پلس ہو گیا اور یہ دونوں اپنی سائڈ پہ ایسے ہی رہے، یعنی پی کاس آف تھیٹا مائنس ایم جی سائن آف الفا، اور اس ایکویشن کو ہم کیا دیتے ہیں، دس از ایکویشن نمبر 1. ناؤ اب ہم کیا کریں گے، اب ہم ریزالو کریں گے پرپینڈیکولر ٹو دا پلین، پرپینڈیکولر ٹو دا پلین اے بی. اس کے لیے ہم کیا کریں گے، وائی فیکٹر، یعنی اسی کو ہم ایکس ایکسس مان رہے ہیں تو اب ہم along دی وائی ایکسس اس کو کریں گے. کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں، صرف ہم نے اس لائن میں جہاں جہاں پہ کاس تھا وہاں پہ اب ہم نے سائن کا ورڈ ڈال دینا ہے. تو یہ ہو جائے گا پی سائن آف تھیٹا پلس آر سائن آف 90 ڈگری. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ کاس تھا، یہاں پہ سائن ہو گیا. اب میو آر کاس 180 ڈگری ہے تو یہ ہو جائے گا میو آر کاس کی جگہ سائن 180 ڈگری، اور آخر میں پلس ایم جی اور کاس کی جگہ سائن 270 ڈگری مائنس الفا. میں نے اب کوشش کی ہے کہ یہ چونکہ چھوٹے سوال آ گئے ہیں تو ہم اس کو مختلف سکرینز کے اوپر ریکارڈ کر لیں تاکہ ہمیں بار بار سکرول ڈاؤن کرنے سکرول اپ اینڈ ڈاؤن کرنے کی ضرورت نہ پڑے. تو اس میں یہ کافی بہتر اور ایزی ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے انڈرسٹینڈنگ کرنا. اور بھی تو دس امپلائز وائی کس کے برابر آ جائے گا، یہ پی سائن تھیٹا اسی طرح رہا پلس آر سائن تھیٹا کی ویلیو 90 ڈگری 1 کے برابر ہوتا ہے پلس میو آر سائن 180 ڈگری 0 کے برابر پلس ایم جی اور یہ سائن 270 ڈگری مائنس الفا. یہاں پہ سائن الفا مائنس بیٹا کا فارمولا لگائیں گے تو آپ کو بات پتہ چل جائے گا کہ یہ مائنس کاس الفا کے برابر ہے. سو دس امپلائز وائی ہمارے پاس آ جائے گا فائنلی پی سائن آف تھیٹا پلس آر اور آخر میں مائنس ایم جی کاس آف الفا. اب پھر یہی والی لائن لکھیں گے، since y bar is equal to 0, this implies یہ کیوں 0 ہے، because the particle is in equilibrium. تو اب دوسری دفعہ لکھنے کی ضرورت نہیں، آپ یہاں سے لکھ سکتے ہیں یہ 0 ہے تو therefore p sin of theta plus r minus mg cos of alpha this is equal to 0. This implies یہاں سے اگر ہم نے r نکالنا ہو تو r کو ہم اسی سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں اور یہ پی سائن تھیٹا اور یہ تیسرے فیکٹر کو اٹھا کے ایکویشن کے دوسری طرف لے جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا مائنس پی سائن آف تھیٹا اور یہ مائنس ایم جی ہے تو اس طرف جا کے پلس ہو جائے گا ایم جی کاس آف الفا اور اس ایکویشن کو ہم کہہ دیتے ہیں دس از آور ایکویشن نمبر 2. اب یہ آر کی ویلیو ہم ایکویشن نمبر 1 میں پٹ کر دیں گے اور پھر کویشچن کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو ہم کیا کہتے ہیں، پٹ ویلیو آف آر ان ایکویشن نمبر 1. تو کیا ہو جائے گا، ایکویشن نمبر 1 میں شروع میں تو ہے میو، آر کی جگہ اب ہم پٹ کر دیتے ہیں مائنس پی کیا ہے سائن آف تھیٹا پلس ایم جی کاس الفا مائنس پی سائن تھیٹا پلس ایم جی کاس آف الفا. یہ تو ہو گیا ہمارے پاس میو آر. ٹھیک ہے جی، یہ
म्यू आर की जगह हमने ये पुट कर दिया माइनस पी साइन थीटा प्लस एम जी कॉस अल्फा। राइट हैंड साइड पे है पी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन अल्फा, तो ये हम राइट हैंड साइड पे लिख लेते हैं पी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन अल्फा। ये पी कॉस ऑफ थीटा माइनस एम जी साइन ऑफ अल्फा, ये हमारे पास राइट हैंड साइड पे आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस म्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं इस ब्रैकेट के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस म्यू पी साइन ऑफ थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू पी कॉस ऑफ थीटा माइनस एम जी साइन ऑफ अल्फा। याद रहे कि हमने करना क्या है, हम मालूम करने जा रहे हैं मिनिमम फोर्स जो कि P के बराबर है। ये P हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो थीटा वाली टर्म्स हैं इनको इकट्ठा कर लेते हैं और ये जो अल्फ़ा वाली हैं इनको दूसरी साइड पे इकट्ठा कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब इसको उठाया, ये माइनस है, इसको उठा के इस साइड पे ले आए तो ये प्लस हो जाएगा, और इस माइनस एम जी साइन अल्फ़ा को उठा के इस साइड पे ले आएंगे तो ये भी दोनों प्लस हो जाएंगे। तो जब हमने किया तो क्या बना, पहले मैं लिख रहा हूँ ये पी कॉस थीटा, इसको उठा के इधर लाए तो ये प्लस बन जाएगा, ये हो जाएगा म्यू पी साइन थीटा इज इक्वल टू, अब पहले ये जो है इसको उठा के इधर लाए तो ये हो जाएगा दूसरी साइड पे, ये हो जाएगा एम जी साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस फिर ये सबसे आखिर में म्यू एम जी इंटू कॉस अल्फ़ा। अब यहाँ से देखें तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या है, पी हमने कॉमन ले लिया, बाकी रह गया कॉस थीटा प्लस म्यू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एम जी ये कॉमन है, बाकी रह गया साइन अल्फ़ा प्लस म्यू कॉस अल्फ़ा। तो इसको हम लिख सकते हैं P इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस, अब म्यू किसके बराबर होता है, म्यू हमने पढ़ा हुआ है कि म्यू इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट लैम्डा के बराबर है, और टेंजेंट लैम्डा को हम लिख सकते हैं साइन लैम्डा ओवर कॉस लैम्डा। तो यहाँ पे फिर हमने लिखा म्यू की जगह पे हमने लिखा ये वाली वैल्यू साइन लैम्डा ओवर कॉस लैम्डा, और आखिर में आ जाएगा ये साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे एम जी इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस, अब म्यू की जगह फिर यही ये वाली वैल्यू साइन ऑफ लैम्डा ओवर कॉस लैम्डा इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे P हमने वैसे रखा ब्रैकेट, और यहाँ पे एलसीएम लिया इन दोनों टर्म्स का, तो दैट इज कॉस लैम्डा, तो ये बन जाएगा कॉस लैम्डा कॉस थीटा प्लस साइन लैम्डा इंटू साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज कर दी। ये एलसीएम आपको आई होप समझ आ गई होगी। देन एम जी इंटू, अब यहाँ पे फिर हमने जब एलसीएम लिया इस ब्रैकेट के अंदर की टर्म्स का, तो ये हो जाएगा कॉस लैम्डा। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ऑफ अल्फ़ा कॉस लैम्डा प्लस कॉस ऑफ अल्फ़ा इंटू साइन ऑफ लैम्डा, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से दोनों तरफ अगर कॉस लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कॉस लैम्डा से कैंसिल हो जाता है, तो बाकी हमारे पास सिर्फ न्यूमरेटर्स बाकी रह जाएंगे। तो इनको हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज P। अब ज़रा गौर से देखें तो ये क्या बन रहा है हमारे पास,
कॉस लेमडा कॉस थीटा प्लस साइन लेमडा साइन थीटा। तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ लेमडा माइनस थीटा, क्योंकि जब इसको आप खोलेंगे कॉस लेमडा माइनस थीटा को तो ये ऊपर वाला ही बनेगा कॉस अल्फा माइनस बीटा वाले फार्मूले से। दिस इज इक्वल टू एम जी, और इसको आप देखें गौर से तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है साइन ऑफ लेमडा प्लस अल्फा। ये हमारे पास रिजल्ट बन गया। तो चूंकि हमने मालूम करना है यहाँ पे P, तो ये आ जाएगा दिस इम्प्लाइज P इज इक्वल टू एम जी साइन ऑफ लेमडा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ लेमडा माइनस थीटा। अब याद रहे कि इसको आप कह दें क्वेश्चन नंबर 3, हमने सिर्फ P नहीं मालूम करना, P की मिनिमम वैल्यू मालूम करनी है, वो कम से कम वैल्यू कि जिसके ज़रिए जैसे ही वो उस लेवल तक उस वैल्यू तक पहुँचे तो ये पार्टिकल जो है वो ऊपर की तरफ ड्रैग करना शुरू कर दे। ठीक है जी, मिनिमम वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो आइए इसके लिए फिर क्या होगा, मिनिमम P उस वक्त होगा जब डिनोमिनेटर क्या होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है जी, P हमेशा मिनिमम कब होता है, जब इस तरह कोई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई टर्म एक्सप्रेशन आ जाए तो याद रहे कि जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तो फिर वैल्यू मिनिमम आएगी। तो इसके लिए फिर हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं और यहाँ पे हम अपना कलर भी चेंज कर लेते हैं ताकि ये मिक्सअप ना हो जाए दोनों। तो हम कहेंगे फ्रॉम 3 P will be the least या minimum when cos of lambda minus theta is maximum। और ये मैक्सिमम कब होगा, दिस इम्प्लाइज कॉस ऑफ लैम्डा माइनस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, हमें पता है कॉस की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, इसकी वैल्यू इसकी डोमेन 0 to 1 होती है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है वो 1 हो सकती है। तो वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, ये कैसे होती है, बिकॉज लैम्डा माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1, दिस इम्प्लाइज लैम्डा माइनस थीटा, तो कॉस इनवर्स 1 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से फिर आ जाएगा हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू थीटा। तो दूसरे लफ्ज़ों में जब लैम्डा जो है वो थीटा के बराबर आ जाएगा। अब लैम्डा है क्या, ये मैंने शुरू में कहा था, ज़रूरत पड़ी तो डिस्कस करेंगे। ये जो थीटा है ये, और ये लैम्डा यहाँ पे है, lambda is angle of friction and this is always between this reactive force R dash and the normal reaction, इसके दरमियान बनता है। तो ये अगर दोनों एंगल्स बराबर जब हो जाएंगे तो फिर P की वैल्यू मिनिमम होगी। तो लिहाजा थीटा इज इक्वल टू लैम्डा हो गया, या दूसरे लफ्ज़ों में कॉस लैम्डा माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर इक्वेशन 3 इम्प्लाइज P किसके बराबर आ जाएगा, आपके P सिर्फ P नहीं रहेगा, इसके साथ कुछ लिखना है एक लफ्ज़, वो मैं बताता हूँ। दिस इज एम जी साइन ऑफ लैम्डा प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय, अब कॉस लैम्डा माइनस थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया 1, और ये होगा P इज लीस्ट, इस P के साथ हम लीस्ट का वर्ड डालेंगे और इसको हम क्यों लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू P लीस्ट या मिनिमम वैल्यू ऑफ P इज इक्वल टू एम जी साइन ऑफ
لیمڈا پلس الفا، اور یہ اسٹوڈنٹ ہمارا فائنل ریزلٹ ہے جو ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا تھا. یعنی کوئی بھی فورس، کوئی بھی انکلائن پلین کے اوپر کوئی باڈی پڑی ہوگی تو اس کے لیے منیمم فورس جو ہے وہ یہ چاہیے ہے اس کو اوپر کی طرف ڈریگ کرنے کے لیے. آئی ہوپ اسٹوڈنٹ کہ یہ کویشچن آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. اٹس این امپورٹنٹ کویشچن ود رسپیکٹ ٹو ایگزام پوائنٹ آف ویو. آپ نے اس کو اچھی طرح تیار کرنا ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ لیکچر میں بہت جلد. جب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.